جی میرا ایک اور کویشچن یہ تھا کہ حضرت لوط پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مطلب قرآن کی کوئی بات کوٹ کی اور اس میں سے کہا کہ یہ بھی غالب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ بھائی جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا یا حضرت لوط سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس قوم کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس قوم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یعنی کہ معاف کیا جائے سارے سارے سے تو کویشچن ریز ہوا کہ بھائی وہاں پہ کیا بچے نہیں تھے کوئی ایسی قوم نہیں ہوتی جس میں بچے نہیں ہوتے تو بچے کہاں ہومو سیکشل ہو گئے تو ان پہ کیوں عذاب آ گیا تو اس پہ تھوڑی سی بات ٹھیک ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب کسی حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تو عذاب تو بچوں پر بھی وہاں بچے بھی ہوں گے تو بچوں پر بھی عذاب آیا تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ باشعور نہیں ہے عذاب تو بے شعور ہے اور وہ ایک کاز ہے ڈسٹرکشن کا اب اس ریڈیس میں جو بھی بندہ ہو ایک منٹ مفتی صاحب ایک منٹ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میرا مطلب کویشچن یہ تھا کہ ان جواب مطلب قرآن میں یا کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہاں پہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہیں ہے تو بچے گناہ گار آئی تھنک نہیں ہو سکتے تو اس پہ یہ آیت جو ہے آیت کو ریفرنس دیا تھا یہ واقعہ کئی جگہ ہے اگر کوئی ایک تو یہ کہ 20ویں پارے میں ہے رک جائیے میں جاتا ہوں اس جگہ 20ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بتا دیں حضرت کون سی یہ عنکبوت ہے تو وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ اچھا جی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان فرشتوں نے کہا جو حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے کہ ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں چونکہ وہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں ان اہلھا کانوا ظالمین قال ان فیہا لوطا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہاں پر تو لوط بھی رہتے ہیں قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون ہے اور کون نہیں ہم حضرت لوط کو ہر حال میں بچائیں گے اور ان کی فیملی کو سوائے ان کی بیوی کے تو یہ اس کے اندر ہے اس کے علاوہ یہ واقعہ اسی طریقے سے 14ویں پارے میں بھی ہے ٹھیک ہے وہاں بھی پہنچتے ہیں 14ویں پارے میں ہے اور لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گفتگو کی ہے وہ بات نہیں آئی ہے فلما جاء آل لوط المرسلون قال نہیں آیا قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين جب انہوں نے پوچھا بھئی تم کدھر جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ان کی جو قوم ہے انا ارسلنا الى قوم مجرمین ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا سوائے آل لوط کے وہ مجرم نہیں ہے ہم ان سب کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے قدرنا انہا لمن الغابرین یہ یہاں پر ہے اور سورہ اعراف میں کس جگہ ہے آئی تھنک آیت 80 ہے اچھا یہ یار یہ قرآن شریف میں بھی اصل میں ہر جگہ جو ہے وہ ایڈ لگا دیتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ہاں اچھا اس جگہ پر ٹھیک ہے 8ویں پارے کے آخر میں ہے جی یہاں پر ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ نہیں یہاں پر تو گفتگو نہیں ہوئی نا حضرت ابراہیم والی گفتگو نہیں ہے صرف یہ ہے کہ حضرت لوط اور ان کی قوم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے کہ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ تو بھائی وہ آیت کہاں ہے اس کا ریفرنس جب تک نہیں آئے گا تب تک کیسے جواب دیں گے جی تو ریفرنس تو بیسیکلی میں نے ان سے نہیں پوچھا اور باقی تو اس لیے میں کنفرم کرنے آیا تھا کہ اس طرح کچھ حدیث ہے یا قرآن میں کچھ ہے تو اس تو کیونکہ بچے بھی تھے وہاں پہ تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے سوال اصل میں بات وہی ہے کہ سوال کرنا بھی آنا ایک فن ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ عذاب اگر آ رہا ہے تو وہ عذاب مجرموں پر آئے مجرموں کے بچوں پہ کیوں آ رہا ہے یہ سوال تو کچھ بنتا بھی ہے تو اس کا جواب دیں سوال یہ ہو اور کچھ اور کرتے ہیں وہ کہ نہیں قرآن میں جو ہے یہ کہا کہ وہ سارے کے سارے مجرموں میں تو بچے بھی تھے بھائی سارے کے سارے نہیں جو لفظ آیا ہے وہ ہے اہل کہ بستی والے ظالم ہیں بستی والے مجرم ہیں
یہ ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بچے بھی مجرم ہیں. تو بیسیکلی مفتی صاحب کامن سینس تو یہ بھی بنتی ہے نا کہ وہاں پہ کسی قوم میں بچے بھی تو ہوں گے نا, اوبویسلی ہوں گے. تو obviously بات ہے وہ نکل گئے, وہ اس میں سے نکل گئے اس لیے حضرت کہ اہل جب کسی نبی کے کانٹیکسٹ میں بولا جاتا ہے, جیسے نوح علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں بولا گیا, تو ان کا سگا بیٹا سلبی بیٹا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ وہ انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھنا آپ نے, میں آیت شیئر کر رہا ہوں ذرا, یہ ٹکڑا اگر آپ پڑھیں گے نا یہ والا حضرت لوط علیہ السلام کا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنا اہتمام کیا کہ جن پر عذاب آئے گا اور جن پر نہیں آئے گا ان کو بچا لیا جائے, اس کا اہتمام کیسے کیا. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سورہ ہود ہے, اور ہاں جی, یہ آیت نمبر یہاں سے دیکھنا ہے. قالوا یا لوط انا رسول ربک, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد, تمہارے اہل میں سے یعنی ایک بھی نہیں چھوڑنا جس کے اوپر وہ عذاب ڈیزرو نہ کرتا ہو, الا امراتک, مگر اس کو چھوڑ. یعنی اہل سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ آپ کے خاندان کے کون سے لوگ رہیں گے. انہو مصیبہا ما اصابہم, اس کو بھی وہی پہنچے گا جو ان کو پہنچنا ہے. اس سے بھی آپ کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے, اہل کا ایک پورا کانٹیکسٹ اگر لیا جائے نبی کا بھی, اور یہاں بھی پتہ چلے گا کہ کسی ایسے کو وہاں نہیں رکھا گیا تھا جس پر عذاب ثابت نہ ہو جائے یا مصدق نہ ہو, ڈیزرو نہ کرتا ہو. بہت شکریہ جی. جیسے قرآن کریم میں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, کہ ہم کسی بھی قوم کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے, کسی بھی فرد کو, جب تک کہ اس کے پاس میسج نہ پہنچ جائے. تو یہ چیز ہے. لیکن اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قدرتی آفت آئے, اور وہ قدرتی آفت خدا کے اس حکم کے نتیجے میں ہو کہ وہاں کی قوم کو سبق سکھانا ہے, اور اس قدرتی آفت کے نتیجے میں کوئی مسلمان بھی ہلاک ہو جائے, تو یہ اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا, اگرچہ موت ہے, لیکن اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا چونکہ موت تو اس کو آنی ہے, کل نہیں, یعنی آج کے بجائے کل کے بجائے وہ آج مر گیا. عذاب اس وقت ہوتا جبکہ اس کو ڈسٹروائے کر کے پھر جہنم میں ڈالا جائے, یہ عذاب ہے. ٹھیک ہے, تو اس مسلمان کے لیے یہ ایسا پاسبل ہے, چونکہ جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوگا تو نیچرل ڈیزاسٹر یہ فرق نہیں کرے گا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. جی, اور مطلب اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ قرب قیامت کے متعلق ہے کہ جب وہ فوج نکلے گی تو وہ دھنسا دی جائے گی مکہ کے قریب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس میں جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کا کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا آخرت میں جو ہے وہ پھر ان کے حساب سے فیصلہ ہوگا, جو مجرم ہوں گے ان کا وہ فیصلہ ہوگا, جو ایمان والے ہوں گے ان کا وہ فیصلہ ہوگا. جی دیکھیں ہوتا ہے, میں بتاؤں آپ کو کہ بچوں کا تو خیر معاملہ الگ ہو گیا, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن وہ ایسی بستی کے اندر مقیم ہے کہ جہاں پر خوب فحش بازی ہو رہی ہے اور گناہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے, اور اس بستی کے اوپر عذاب آ سکتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی. اس کے باوجود بھی مسلمان اس بستی سے نہیں نکل رہا ہے, تو اس مسلمان کا یہ جرم ہے کہ وہ اس بستی میں ہے. ہاں, اس کو عذاب آخرت میں نہیں دیا جائے گا, جیسا کہ ابھی حدیث کا انہوں نے ریفرنس دیا. ٹھیک ہے بھائی, جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. چلیں, یہ وہ آیت آ گئی جس کا ہمارا جو ہے آپ دے رہے. ہاں, قدرتی بات ہے کہ یہ بھی سورہ ہود میں ہی ہے. جی جی جی, نوح علیہ السلام کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صلبی رشتوں سے اوپر رشتے ایمان کے اور عمل صالح کے ہوتے ہیں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, آگے علت دی ہے, انہ عمل غیر صالح. جی ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کے سامنے. زبردست, بہت شاندار استدلال, ماشاء اللہ.